وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ویلکم بیک ناظرین. ملاقات کا وقت ہوا ہے. ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں طب نبوی میں. 25 سال سے مریضوں کا علاج کر رہی ہیں. ڈریب کی ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں جس کے معنی ہیں ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذکیہ، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک موسم کے ساتھ آتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ گرمیاں گزارتے گزارتے جب سب لوگ تھک جاتے ہیں اور سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ سردی آ رہی ہے اور سردی کا موسم آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو اب جو کھانسنے کی اور بہت ساری ایسی اور بیماریوں کی یلغار شروع ہوتی ہے تو پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں کب سردیاں ختم ہوں گی. اور اکثر مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید ہم صحت کے کچھ ایسے بنیادی اصول ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا وقت، جسم اور ساری چیز جو نعمت کے طور پہ دی ہے، ایون وہ موسم جو نعمت کے طور پہ دی ہے، اس کو ہم انجوائے نہیں کر پاتے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ سردی کے موسم کے ریفرنس سے آپ ہماری کچھ ضرور رہنمائی کریں کہ کیا بیماریاں ہیں اور طب نبوی میں ہمیں اس کے متعلق کیا معلومات ملتی ہے. اسی پہلو سے ہم دیکھیں کہ کون سی چیزیں پریونٹیو سائڈ پہ ہیں اور جب بیماری ہو جائے تو اس میں کون سے کام کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردی کا موسم آتے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ فلو شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو. نزلہ، کھانسی، زکام، کچھ کو الرجیز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے، یا اور نہیں تو جسم کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہمارا امیون سسٹم کا کمزور ہونا ہے. قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ جب ہم سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی کا موسم برداشت نہیں کر پاتے اور بہت جلدی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے تو اس کا علاج طب نبوی میں بہت آسان اور بہت ہی عمدہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز جیسے کلونجی ہے، اگر ہم اس کی ایک چٹکی روزانہ لے لیا کریں، ایک چٹکی میں تقریباً 7 دانے، اچھا جی چبا لیا کریں. کیونکہ میں نے سوچا کہ میری چٹکی ہے تو میں تو اکثر بہت بڑی چٹکی لینا پسند کرتی ہوں. جی اسی لیے میں نے مینشن کیا جی کہ 7 دانے کے قریب اگر آپ کلونجی جو ہے وہ لے لیتے ہیں روزانہ تو آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اچھا، یہ کلونجی جو لینی ہوتی ہے یہ بس آپ نے ڈائریکٹلی کھا لیں؟ چبا لیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو تھوڑی سی کلونجی ہے اور منہ میں ہی گھل جاتی ہے، کچھ نہیں. اور صحیح اگر بات ہے. چھوٹے بچوں کو آپ عادی بنانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں لینا چاہتے تو ان کو پھر آپ جیسے 2-3 دانے ہی دے دیں اور انہیں کہیں چباؤ تو پھر آپ کو ایک میٹھی سی چیز ملے گی تو تھوڑا سا شہد کھلا دیں. تو اس سے یہ ہے کہ شہد بھی مل جائے گا اور کلونجی بھی، تو دونوں ہی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہترین چیزیں ہیں. اچھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بدلتے موسم کی جو تبدیلی ہے وہ ہمارے اوپر پوری طرح اثر انداز نہیں ہوتی اور ہم بخیر و عافیت اس موسم کو گزار پاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں پریونشن کے طور پر آپ اپنے حفاظتی تدابیر کے اختیار کریں تاکہ آپ آنے والے موسم میں بیمار ہی نہ ہوں. مثال کے طور پر حج عمرہ پر جانے والے لوگ بھی اگر یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں، یعنی ڈائبیٹک اگر نہیں ہے تو شہد بھی لے لیں، اور اگر ڈائبٹیز ہے تو شہد بے شک اوائڈ کریں، کیونکہ شہد کا خالص ملنا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کلونجی جو ہے وہ ہر طرح کے مریض لے سکتے ہیں، چاہے وہ ڈائبیٹک، بلکہ ڈائبٹیز میں کلونجی ہیلپ کرتی ہے اس کو کم کرنے میں. تو ایک چٹکی کلونجی جو ہے بچوں کو عادت ڈال دیں، ہمیشہ کھائیں، ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک مفید نسخہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ قسط الہندی ایک ہرب ہے جسے کاسٹس پلانٹ کی یہ روٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہندی ہے یہ کوہ ہمالیہ پہ پائی جاتی ہے. اس کے لیے کوہ ہمالیہ جانا پڑے گا؟ نہیں، کوہ ہمالیہ پہ نہیں جانا پڑے گا. اس کا سورس بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. کہ بہترین قسم کی جو قسط الہندی ہے وہ کوہ ہمالیہ سے ملتی ہے، لیکن انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی اس کا بہت اچھا سورس ہے. ہم بہت آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں. اور اس کو صاف ستھری فریش جو ہوتی ہے اس کو ڈرائی کر کے اس کو پیس کے اس کا استعمال کیا جائے اگر تو 1 ٹی اسپون پاؤڈر قسط الہندی کا لے کر اس کو 1 کپ یا 1 گلاس پانی میں جسٹ نارمل روم ٹیمپریچر واٹر میں
اس کو سوک کر دیں، اگر بھگو دیں اور کچھ دیر کے بعد اس کو پی لیا جائے تو یہ بھی ہمارے جو قوت مدافعتی نظام ہے اس کو بھی انہانس کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے گردوں کے لیے بہت مفید ہے، جسم کی دردوں کے لیے بہت مفید ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، کنجیشن، ایون کہ ایستما اچھا، اور نمونیا، اس میں بھی یہ بہت مددگار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا ہر سا اس بیماری کا میں ذائقہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے۔ ہے۔ جی، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں اصل میں۔ ٹھیک ہے۔ کاسٹس دو طرح کی ہے، ایک قسط البحری ہے جو سمندر کے کنارے پیدا ہوتی ہے، اچھا، اور ایک قسط الہندی ہے جو کوہ ہمالیہ پہ پیدا ہوتی ٹھیک ہے۔ ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن کلر کا بھی فرق ہے۔ کلر کا بھی فرق ہے۔ جو باہری ہے وہ آف وائٹ سی ہوگی، جو ہندی ہے وہ ڈارک براؤن ہے۔ باہری جو ہے وہ اس کا ذائقہ کوئی خاص نہیں ہے، عام لکڑی کی طرح کا ذائقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہندی ہے اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ اسی طرح اس کی کوئی خاص اسمیل نہیں ہے، لکڑی جیسی ہے باہری کی، مگر ہندی کی اسمیل بہت تیز ہے، بڑی اسٹرانگ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک بکرے کی سی اسمیل ہے۔ جی، اتنی تیز اسمیل ہے۔ تو لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے۔ دیکھیں ہم عام جو ادویات بھی لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک کڑوی ہوتی ہیں، جی، لیکن ہم بچوں کو پلا دیتے ہیں، یا کڑوی، بالکل دوا کو تو استعمال کرنا ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 7 بیماریوں سے شفا بیان فرمائی ہے، جس میں ایستما یعنی دمے کی شکایت ہو، کنجیشن، اس کے علاوہ گلے کی خرابی، ٹانسلائٹس اور جسم کی دردیں، بچوں کا سر درد اور گردے کی یا یعنی یورین کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ UTI کا پرابلم ہے یا یورین بہت زیادہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو آپ UTI کے پرابلمز یا جسے UBG کہہ لینا چاہیے، ان کے پرابلمز جو ہیں وہ بھی اس میں سالو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو سردی کے موسم میں اگر ان کو شہد کے اندر ملا کے استعمال کر لیا جائے تو سردی سے بچاؤ ہے بہت اچھا۔ اگر اس کو پانی میں ڈال کے پی لیا جائے تو جسم کے دردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ایستما ہے تو اس کی ایک چٹکی لے کے ناک میں جیسے سنف کر لیا جائے، سونگھ لیا جائے زور سے دونوں طرف، تو ایستما کو فوری ریلیف ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے کیسز اب آتے ہیں ایستما کے، اور بعض دفعہ الرجی ہوتی ہے، ایستما بنایا ہوا ہوتا ہے، بالکل صحیح تو ہے۔ وہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ اسی وقت وہیں پہ سانس بحال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کنجیشن ہے اگر، تو کنجیشن میں بھی اس کو شہد کے ساتھ ملا کے، یعنی ایک حصہ اگر اس کا قسط الہندی کا ہے تو 2 حصے یا 3 حصے شہد ملا کر ٹھیک ہے، 1 ٹی اسپون کے برابر مقدار میں کھا لیا جائے، دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے، تو یہ سینے کا بلغم سارا صاف کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن کنجیشن بہت زیادہ ہے، وہ شہد نہیں استعمال کر سکتے، تو ان کے لیے اگین پھر وہی میتھڈ ہے کہ وہ سونگھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک موٹی سی چٹکی لے کے اس کو سونگھ لیں، اور دن میں 1 سے 3 دفعہ بھی سونگا جا سکتا ہے، تو وہ جب لنگس میں اترتی ہے تو وہ ساری کنجیشن کو لپٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بس چاہے وہ کھانسی کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اس کو نکال دیتی ہے اور سانس جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایستما کی آپ بات کر رہی ہیں جی، کہ ان کو سیزنل ہوتا ہے، یعنی کہ سردیوں کا نہیں ہوتا، جیسے مثلاً پولن کا ہوتا ہے یا فوڈ الرجی کی وجہ سے بیسیکلی الرجی ہوتی ہے وہ، جی، تو اس پہ بھی یہ چیزیں فائدہ دیں گی؟ بہت فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ یہاں سے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برونکیکٹائٹس ہے ایک تو برونکائٹس ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ لنگس کا پھوڑا ہوتا ہے، جی، لنگس کے اندر ایک ایسا پھوڑا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے لنگس جو ہے وہ ہمارے ہارڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سانس لینا یا اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ڈیتھ بہت قریب آ جاتی ہے انسان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو عربی میں ذات الجنب کہتے ہیں، تو ذات الجنب کا علاج بھی قسط الہندی میں فرمایا کہ اس کو اگر سونگھا جائے تو اس سونگنے سے وہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی زود اثر اور تیز اثر دوا ہے، تو پھر کنجیشن اور باقی چیزیں تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں، بالکل، جو اتنے بڑے پھوڑے کو ٹھیک کر سکتی ہے، جس کا علاج سرجری کے علاوہ دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں، کیونکہ وہاں جا کے اینٹی بایوٹک بھی نہیں کام کرتی، تو بالآخر وہ اتنا لنگ کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں طب نبوی میں اتنا فائدہ ہے کہ لنگ بھی کٹنے سے بچتا ہے، اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات سے بھی ہمیں بچاؤ ہے، اور آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اس میں تکلیف میں جیسے جیسے افاقہ ہو تو آپ بھرپور پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے، بالآخر سرجری تو ہے۔
اچھا ٹونسلز کا لوگوں کو بہت مسئلہ ہے جی کہ جی وہ ٹونسلز رہتے ہیں اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ٹونسلز کو آپ نکال بھی دیتے ہیں تو وہ دوبارہ یعنی کہ آپ کا ڈیفنس بلکہ قوت مدافعت اور کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک خاتون آئی، صحابیہ انصاریہ تھیں، تو اس کے بچے کے ناک اور منہ سے خون آ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی اس کو ٹونسلائٹس ہے، گلے خراب ہوئے اس کے، تو میں نے اس کے گلے دبا کے وہ ٹونسلز جو ہیں وہ توڑ دیے. آپ نے فرمایا یہ تم نے بہت برا کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ قسط الباری ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کی ہے دنیا میں گلے کے علاج کے لیے کہ جس کو چند دفعہ کے استعمال سے گلا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. اور جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس کو میں نے لوگوں کو استعمال کرانا شروع کیا، ایون اپنے بھی بچوں میں، گرینڈ چلڈرنس میں جب ان کو دینا شروع کیا، الحمدللہ گلے کی بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ اس کو لگانا ہوتا ہے یا اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جیسے چھوٹے بچوں کے لیے 5 قطرے پانی کافی ہے، صاف ستھرا پانی ہو کیونکہ اس نے گلے میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑوں کے لیے 10 قطرے. ٹھیک ہے. چمچ کے اوپر آپ 10 قطرے پانی ڈالیں اور اس پہ ایک چٹکی قسط البحری کا پاؤڈر جو ہے اس کے اندر ملا دیں. ٹھیک ہے. اس کو ملانے کے بعد اس کو ناک میں انڈیل دیں، لٹا کے، مریض کو لٹا کے اور ناک میں انڈیل دیں. ناک کے اندر یعنی 5 قطرے ادھر اور 5 قطرے ادھر بچوں کے لیے اور 10-10 قطرے بڑوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹی چٹکی اور بڑوں کے لیے تھوڑی بڑی چٹکی مکس کر کے اس کو ناک میں اس طریقے سے ڈالیں اور پھر اوپر سے نتنے تھوڑے سے پریس کریں 1 سیکنڈ کے لیے تاکہ وہ ناک میں چڑھتے ہوئے گلے میں چل جائے. جب وہ گلے میں اترتی ہے تو وہاں جا کے گلے کے اوپر یعنی ٹونسلز اور وہ جو گلے کی سکن ہے اس کے درمیان میں تھوڑا رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ ہولڈ ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ گلے کو فوری طور پہ سکیڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ تو آپ نے میرا خیال ہے بہت سی ماؤں کی دعائیں بہترین لے لی ہوں گی آج، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہر دوسری ماں آتی ہے اور پریشانی یہ کہ ٹونسلز ہیں اور جب آپ ان کو کہیں کہ ٹونسلز نہیں نکلوانے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر ہم بچے کی درستگی کیسے کریں. جی میرے پاس الحمدللہ بہت سے ایسے پیشنٹس آئے جن کو ڈاکٹرز نے سرجری ریکمینڈ کی تھی اور وہ 1 ہفتے کے علاج سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور عام روٹین میں جو کیسز ہوتے ہیں وہ صرف 3 دفعہ قسط الباری ڈالنے سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور یہ اس سے اچھا علاج میں نے دنیا میں ابھی تک نہیں دیکھا گلے کی تکلیف میں. چلے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ شہد اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ لیا جائے، ہم قہوہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کو یا عام گھروں میں کہ جی لیں آپ گلے کی خرابی کے لیے. جی بہت اچھا ہے گلے کے لیے، لیکن جہاں سور تھروٹ یا ٹونسلائٹس کا پرابلم ہے جب تک آپ اس کو ناک میں نہیں ڈالیں گے آپ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا یعنی کہ گلے کی چیز ناک کے ذریعے جائے گی. جی گلے کی چیز، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو ناک کے سوراخ ہیں وہ این ٹونسلز کے اوپر جا کے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم ناک کے تھرو دوا ڈالتے ہیں تو وہ صحیح ٹونسلز کے اوپر جا کے لگتی ہے. جب منہ سے کھائیں گے وہ تو نیچے سے پھسل کے اندر چلی جائے گی، ٹونسل کو پھر وہ فائدہ نہیں دیتی. ٹونسلز کو سکیڑنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے سب سے اچھا جو ذریعہ ہے وہ ناک میں دوا ڈالنے کا. ٹھیک ہے. نمونیا یہ بھی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے جیسے سردی کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کئی دفعہ مریض اس حد تک بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو داخل کرنا پڑ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ملتی؟ نمونیا میں قسط الہندی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی تاثیر قدرے گرم ہے اور سردی سے ہونے والی کوئی بھی تکلیف ہو، نمونیا ہو یا سینے کا درد ہو یا جسم کا درد ہو، اس میں قسط الہندی بہت فائدہ مند ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں استعمال کے. ایک تو یہ کہ اس کا کعوہ بنا کے پیا جائے، 1 پیالی گرم پانی میں اس کی 1 ٹی اسپون قسط الہندی ملا دی جائے. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو 3-4 دفعہ کر کے پلا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر بڑا انسان ہے تو وہ پورا 1 کپ بھی پی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو گرم پانی میں بھگو دیں اور تھوڑا سا شہد ذائقے کے لیے ملا دیں تو اس کو پینے سے بھی اس کا درد کا اور نمونیا کا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی پسلی پہ تیل کے اندر یعنی کلونجی کے تیل میں یا زیتون کے تیل میں 1/10 کے ریشو سے یعنی 1 چمچ اگر قسط الہندی ہے تو 10 چمچ آپ تیل لے لیں کلونجی کا یا زیتون کا، تو اس کے اندر مکس کر کے سینے پہ ہلکی ہلکی مالش کر کے اس پہ ہلکا سا ململ کا کپڑا لپیٹ دیں تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے. تو ان 2 تدبیروں سے جو ہے نمونیا سے آپ فوری طور پر ریلیف پا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم ایسی بیماریوں کے بارے میں پڑھا جو کہ سردی کے موسم میں ہمیں ملتی ہیں اور اس میں ٹونسلز اور ساتھ ہی ہمارے الرجیز، استما، نمونیا، کھانسی، زکام
اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم طب نبوی کے ذریعے علاج کے طریقے پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ادویات سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور سنت کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو زندگیوں کو ڈھال سکیں۔